السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ کہانی سناؤں گی۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی تھا، اسے پالتو جانوروں کا شوق تھا۔ اس کے پاس ایک گائے تھی جس کا دودھ بیچ کر اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اس کے پاس بہت ساری مرغیاں بھی تھیں جس کے انڈے بیچ کر وہ کچھ رقم کما لیتا تھا۔ ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اسے ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ ملا۔ وہ اسے بھی اپنے گھر لے آیا تھا۔ کچھ دن بعد کسان نے اپنی گندم بیچنے کا سوچا جو اسے چودھری کے کھیتوں میں کام کرنے سے اجرت میں ملی تھی۔ اس نے گندم کی بوری اپنے گدھے پر رکھی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گندم بیچ کر وہ گھر کا سامان لانا چاہتا تھا۔ کسان کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ کسان کافی تھک چکا تھا، اس لیے اس نے درختوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کا سوچا۔ اس نے اپنے گدھے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ قریب ہی اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اس جھونپڑی میں گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ کسان نے بزرگ کی دست بوسی کی اور بزرگ کے پاس بیٹھ گیا۔ کسان نے بزرگ سے بہت سی اچھی اچھی باتیں سیکھیں۔ اتنے میں بزرگ کے پاس ایک اچھلتا کودتا ایک ننھا خرگوش آیا اور بزرگ اس سے باتیں کرنے لگے۔ کسان یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ یہ جانوروں سے باتیں کیسے کر سکتے ہیں۔ بزرگ خرگوش کے ساتھ باہر جانے لگے تو کسان نے روک لیا اور حیرانی سے پوچھا کہ جناب، آپ جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں؟ اس خرگوش نے آپ سے کیا کہا ہے؟ بزرگ نے کہا، یہ ننھا خرگوش بہت پریشان ہے، اس کی ماں کسی مشکل میں ہے، میں اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کسان نے بھی درخواست کی کہ مجھے بھی جانوروں اور پرندوں کی زبان سکھائیں تاکہ میں بھی ان کی باتیں سمجھ سکوں۔ بزرگ نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے ہر کسی کو اس کی عقل کے مطابق علم عطا کیا ہے، اس لیے اس طرح کی خواہش نہیں رکھنی چاہیے، یہ نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ مگر کسان نہ مانا، اس کا اصرار بڑھتا ہی گیا، یہاں تک کہ بزرگ نے تنگ آ کر دعا کر دی۔ اب کسان وہاں سے روانہ ہو گیا تاکہ وہ شہر کی طرف روانہ ہو سکے، کیونکہ اسے اپنی گندم فروخت کرنی تھی۔ شام ہوتے ہی جب وہ گھر پہنچا تو اسے مرغی اور کتے کی لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ مرغی کتے سے کہہ رہی تھی کہ تم نے میرا دانہ کیوں کھایا جبکہ میں ابھی تک بھوکی ہوں؟ کتے نے جواب دیا، دیکھو بھی مرغی، میرا کھانا مجھے ناکافی تھا، اس لیے میں تمہارا کھانا بھی کھا گیا۔ کسان ان کی باتیں سن کر حیران ہوا کہ اسے ان کی باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور بزرگ کی دعا سے اسے یہ صلاحیت مل چکی تھی۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کتا بولا، تم فکر نہ کرو، پرسوں کسان کی بکری ذبح ہو جائے گی، پھر تو کھانا وافر مقدار میں ملے گا۔ یہ سنتے ہی کسان بکری کو لے کر ویپاری کے پاس گیا اور سودا طے کر کے اپنی بکری بیچ دی، جس کی اسے اچھی رقم ملی۔ اب کسان بہت خوش ہوا کہ اسے اس علم کا فائدہ ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ مرغی اور کتا پھر لڑتے ہوئے دکھائی دیے۔ کتا مرغی سے کہہ رہا تھا کہ کل تو کسان کی گائے بیمار ہو جائے گی، تب کھانے کو بہت کچھ ملے گا۔ اب کسان نے پھر وہی تدبیر کی اور خود کو بڑے نقصان سے بچا لیا اور خود کو شاباشی دی کہ کیا ہی فائدے کا سودا کیا ہے۔ چند دن امن سے گزرے۔ کسان نے مرغی اور کتے کو پھر لڑتے ہوئے دیکھا۔ بھی مرغی بہت غصے میں تھی۔ اب کی بار کتے نے اسے پھر یقین لہجے میں کہا کہ تم فکر نہ کرو، کچھ دنوں میں کسان مرنے والا ہے، پھر تو اس گھر میں ہماری ہی حکومت ہوگی، جو چیز چاہے
کھا لینا۔ اب کسان بہت پریشان ہوا اور بھاگتا دوڑتا پھر اسی بزرگ کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ بزرگ نے کہا، برخوردار، ہم نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا، اب بھگتو وہ نقصان جو تمہارا ہونے والا تھا اور تم نے اسے ٹال دیا۔ وہ اصل میں تمہاری جان کا صدقہ تھا، اب صدقہ تو دے نہیں سکے، اب بلاؤں کو کون ٹال سکتا ہے؟ کسان نے بزرگ سے بہت منت کی، توبہ طائب ہوا اور بزرگ سے دعا کی درخواست کی۔ آخر کار بزرگ نے دعا کی اور کسان کو صدقہ خیرات کی تلقین کے ساتھ رخصت کیا۔ کسان نے قدرت کے معاملات میں دخل اندازی سے توبہ کر لی اور کہا کہ آئندہ میں ایسی ضد نہیں کروں گا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے۔ اس میں دخل اندازی نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی بہترین حکمت والا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔